اگر ہم اپنے لفظوں میں ریلیجن کو ڈیفائن کریں تو وی سے کہ ریلیجن ایک فیتھ ہے جس میں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر ایگزسٹ سم سپر نیچرل پاور ہو از کنٹرولنگ دس یونیورس. اب اگر آپ ایتھسٹ نہیں ہو دین لارج اسکیل پہ دیکھا جائے تو یہ فیتھ لگ بھگ سب کا سیم ہی ہے کہ اس کائنات میں جو یہ ہر چیز آرڈر میں ہے یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کوئی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. ناؤ اس ڈیوائن طاقت کے ساتھ جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں اس طاقت کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے پیپل آر ہیونگ ڈفرنٹ ویز آف اپروچ جن کے بیسس پہ ڈفرنٹ ریلیجنز بنے ہوئے ہیں. اور وہ اپروچ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہندو سمجھتے ہیں کہ مورتی کے سامنے پوجا کرنے سے ہی اس طاقت کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. بدھسٹ سمجھتے ہیں کہ میڈیٹیٹ کرنے سے ہی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اینڈ مسلمز بلیو کہ نماز کے تھرو ہی کنیکٹ ہوں گے. Now we all know that کہ ہم جس ریلیجن والی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں ہم یوزلی خود کو اسی ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بٹ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، کیا صرف مسلم فیملی میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور کیا ہندو فیملی میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہندو ہے؟ کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو دین ہر ایک کے مائنڈ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں گاڈ از ڈوئنگ سم انجسٹس ایز پر اسلامک پوائنٹ آف ویو. کیونکہ قرآن سیز کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ایک صحیح دین ہے، جبکہ مسلمز کو مسلمان گھر میں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور نان مسلمز کو نان مسلم گھر میں پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے. And why this difference؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر دنیا کے انسان پہ یہ کام فرض ہے کہ he or she has to strive to find answer to the question کہ who created me and which religion is best for me to get connected with my creator. For example, if someone is born as a Hindu, he has to search for whether Hinduism is really best among all or is there any better religion to follow. And similar case goes for the people of other religions also. تو اس لیے کسی پرٹیکولر ریلیجن والی فیملی میں پیدا ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم نے سچ کو تلاش کیا، بلکہ سچ کی تلاش تو ایک کمپلیٹ پروسیس ہے. سچ کی تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، اس علم کو سمجھنا ہوگا اور تب جا کے اس علم کے بیسس پہ آپ کو صحیح ریلیجن کا پروف ملے گا. اور پھر جب پتہ چل جائے دین اس ریلیجن کے سارے رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا. یہ اس واحد سیڑھی کے سٹیپس ہیں جو سیڑھی انسانیت کو سچ کی اور لے سکتی ہیں. ادروائز باقی سب فارمیلٹیز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں کہ میرے دادا جی بھی یہی ریلیجن فالو کر رہے تھے، میرا باپ بھی یہی ریلیجن فالو کر رہا ہے اور میں بھی کر رہا ہوں. اگر ہم ان پرٹیکولر اسلام کی بات کریں تو ہم نے سمجھ کے رکھا ہے کہ قبر میں جو وہ سوال ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے وہ ایک ریپڈ فائر سیشن جیسا ہوگا اور ہم کوئکلی اور ایزیلی اس کا جواب دے پائیں گے. بٹ اگر دنیا میں 70-80 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اتنا ہی آسان سوال ہو سکتا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی اور نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس یہی ایک جواب پریپیئر کر لیتے. یہ تو کچھ ایسی بات ہوئی کہ سلیبس IAS کا ہے اور ایگزام میں کوشچنز ایڈیشن اور سبٹریکشن پہ آئیں گے. کیا ایسی بات ہے؟ دراصل وہ جو سوال ہے کہ آپ کا دین کیا ہے، یہ اس دین کی بات نہیں ہو رہی ہے جس دین کو آپ نے وراثت میں لیا ہے. یہ تو اس دین کی بات ہو رہی ہے جس دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے زندگی بھر سٹرگل کیا ہے اور جس دین کو سمجھ کے آپ نے اپنے خون کی رگوں میں ملایا ہے. تو اس دین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر یہ وراثت والے دین کی بات ہوتی تو پھر تو نان مسلمز کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. If Islamic view is considered, so if you are the blind follower of your father's religion, then you have no right to argue with the people of other religions. جو آپ usually social media پہ دیکھتے رہتے ہو. Because how can we justify a religion even when we don't know the reason why we are following this, except the fact that it was our father's religion. So if you are a Hindu, a Christian, a Sikh, or even a Muslim, ask yourself کہ میں یہ religion کیوں فالو کر رہا ہوں. ایک جواب تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے. وہ تو آپ کو اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ نے بچپن سے اسی ریلیجن کو جانا ہے اور آپ اسی ریلیجن والی کمیونٹی میں بیٹھے ہو. اگر اس کے بغیر کوئی اور سالڈ جواب ہے then you might be on the right track. اور اگر جواب نہیں ہے then my dear you are not religious by choice. You are actually a blind follower and you need to study religions to choose your deen.
اور اس کے بعد ہی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہو کہ آپ کا دین کیا ہے.